اور اپنے گھر سے ٹیلی ویژن نکال دو، کیونکہ ٹیلی ویژن میں ایسے پروگرام آتے ہیں جو نہایت بے حیائی کے ہوتے ہیں، چما چاٹی کے ہوتے ہیں، بہت ہی خبیث رومانٹک کے ہوتے ہیں۔ بیٹی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ابا بھی دیکھ رہے ہیں، اماں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسٹر نے کہا کہ میں نے بہت بری فیچر دیکھا ٹیلی ویژن پر، میرا نفس گرم ہو گیا، بھائی بہن میں نامناسب حرکت ہو گئی، اللہ کے نام پر فریاد کرتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، لیکن میں آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن پر ڈاکہ دیکھ کر اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، اور ٹیلی ویژن بھی لے گئے اور لڑکا کو بھی لے گئے ڈاکو، کیونکہ اس میں ہر قسم کے پروگرام آتے ہیں، ڈاکہ، چوری، زنا، بدماشی، بے حیائی، گانا بجانا۔ اور جہاں جس رشتہ دار کے ہاں ٹیپ ریکارڈر سے ٹیپ چل رہا ہو اور گانا بجانا چل رہا ہو، مووی بن رہی ہو، یا وہاں فوٹو کھینچے جا رہے ہوں، یا عورت مرد مل کر کھا رہے ہوں، مخلوق کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں جانا حرام ہے۔ لا يجوز الحضور ان مجلس فیہ المحظور، یہ فتویٰ ہے کہ نافرمانی کی جگہ شرکت جائز نہیں، چاہے سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو۔ ہمارا کوئی سگا نہیں، ہمارے سگے وہی ہیں جو میرے اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جو شیخ بتا دے ذکر، اس کو چھوڑو مت، یہ کشتا ہے کہ اگر شیخ سے دور بھی چلے گئے اپنے کاروبار میں یا اپنی ضروریات میں تو اللہ کا نام آپ کو گرم رکھے گا۔ شیخ آپ کی طرح کب تک آپ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کوئی اور کاروبار بھی دنیا میں ہے؟ آپ بتاؤ، سردی میں سخت سردی ہو، ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کاروبار ہے یا نہیں؟ کوئی دنیا کے اور تو مشاغل ہیں۔ لہذا اگر کشتہ نہیں کھاؤ گے تو جب تک آگ کے سامنے رہو گے زندہ رہو گے، اور جہاں آگ سے ہٹے مر جاؤ گے۔ سخت سردی کی لہر سے ڈبل نیمونیا ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، شیخ سے ہٹتے ہی ڈبل نیمونیا ہوا، سخت کبائر میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ۔ اس لیے جو شیخ نے کشتہ دیا ہے، اللہ کا ذکر، خالق کشتہ، ان کا نام لو۔ ایک بزرگ نے سے کہا کہ ایک شخص نے کہا آج کل کمزوری ہے، فرمایا 100 مرتبہ اللہ کا نام لو۔ اللہ کا نام لیں تو طاقت آ جائے گی۔ ان کا بادام سے طاقت آتی ہے نہیں؟ بادام کس نے پیدا کیا؟ مرغی کے سوپ سے طاقت آتی ہے؟ مرغ کس نے پیدا کیا؟ لہذا خالق مرغ ہائے کائنات، جو ان کا نام لے گا سارے مرغوں کا سوپ اس کے دل میں آ جائے گا۔ دنیاوی رئیس ایک مرغ کا سوپ پی سکتا ہے، اللہ کا نام لینے والوں کو سارے عالم کے مرغوں کا سوپ داخل ہو جاتا ہے روح میں، کیونکہ اللہ ہی سارے عالم کے مرغ پیدا کرتا ہے۔ تو آج سے جو شیخ نے ذکر بتایا، لیٹے ہوئے بھی پورا کر لو، بخار میں بھی پورا کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا فائدہ دیکھو گے۔ کتنی ہی مصروفیات دینیاں ہوں، مگر اللہ کا نام سب دین سے اونچا ہے، ورنہ دینی کام ہے سب میں ریا داخل ہو جائے گی، نفس کی سازش، آویزش، ریزش۔ لہذا اللہ کا نام ہمیں اخلاص پر قائم رکھے گا اور ان کی محبت کو غالب رکھے گا۔ مولانا شبیر علی مرحوم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے تھک جاتا ہے آدمی، مگر وہ ویسے ہی رسی کی اینٹھن ہوتے ہیں، جل جائے مگر اینٹھن نہ جائے۔ لیکن فرمایا کہ کہتے رہو، انسان رسی سے بالا تر ہے، وہ کسی نہ کسی وقت ہدایت کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ مجھ سے خود فرمایا، ناظم آباد 4 نومبر میں مولانا شبیر علی مرحوم بھی رہتے تھے اور میں بھی وہاں رہتا تھا، کیونکہ وہ حکیم الامت تھانوی کے بھتیجے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے، تو میں ان کی خدمت میں جا کر درخواست کرتا تھا کہ حضرت بڑے حکیم الامت کی کوئی بات سنائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے کہا سگریٹ مت پیا کرو۔ ایک تو اس کا نام عجیب و غریب ہے، سگ مانے کتا، ریٹ مانے چوہا، سگ ریٹ کیسا نام ہے بتاؤ؟ سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا، اس کا نام ہی بہت خراب ہے۔ پھر پھیپھڑے میں اس کا سیاہی اور دھواں جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو اس نے نہیں مانا،
مجھ سے فرمایا 100 مرتبے کہا اس کو، میں بھی تھکا نہیں، ہارا نہیں، کہتا رہا اور میں نوٹ کرتا رہا. 100 دفعے کہا پھر بھی نہیں چھوڑا. جب 101 دفعے کہا تو چھوڑ دیا. تو ہر شخص کی ہدایت کے لیے کوئی لمٹ اور کوئی تعداد مقرر ہے اللہ کے یہاں. نصیحت کرتے رہو، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اثر آ جائے. اور فرق ہو رہا ہے، فرق تو ہو رہا ہے. یاد رکھو شیخ کا اصلی خادم، اصلی عاشق وہی ہے جو اللہ کی ناراضگی جس کے لیے تم نے شیخ کو کیا، اس اللہ کو کسی اور ناراض نہ کرو، اس کی نافرمانی میں مبتلا نہ رہو. اگرچہ شیخ دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ظالم شخص کی نافرمانی کرتا ہے تو شیخ کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے دل کو بھی ناراض کر دیتا ہے. اگر چاہتے ہو شیخ مجھ پر خلافہ مہربان رہے تو مالک کو مہربان رکھو. رائمانہ بھی کوئی نافرمانی سے احتیاط کرو. جان کی بازی لڑانے کا نام تصوف ہے، لومڑیانہ پن کا نام تصوف نہیں ہے، ہجڑا بننے کا نام تصوف نہیں ہے. اللہ پر جان دینے کا نام تصوف ہے. اللہ پر جان دینا سکھانے والا اصلی پیر ہے. خود بھی جان دیتا ہو، اپنے مرید کو بھی جان دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہو. تصوف اس کا نام نہیں کہ جمعرات کو بریانیاں اور پلاؤ کھا کر بیسن پر ہاتھ دھو کر کے کھا لو اور پھر بیسن پر جا کے صابن میں رکھا ہو اور ہاتھ دھو لو. بتاؤ بیسن کا استعمال یہاں کیسا ہوا؟ تصوف نام ہے اللہ پر فدا ہونا، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے، اپنے خالق و مالک پر ہر لمحے حیات فدا رہنا. اس فداکاری کو ولایت اور اللہ کی دوستی کہتے ہیں. سر سے پیر تک مجال ہے سر پر انگریزی بال آ جائے، مجال ہے اس کی آنکھیں بد نظری کر لیں، مجال ہے اس کے گال کی داڑھی کٹ جائے، مجال ہے اس کی زبان سے غیبت نکلے، مجال ہے اس کا ہاتھ نامحرموں اور امردوں کے گالوں پر پھر جائے، مجال ہے اس کا پیر سینما VCR کی طرف چلا جائے، مجال ہے اس دعوت میں پہنچ جائے جہاں ریکارڈنگ اور گانا بجانا ہو رہا ہے اور خلاف شریعت کام ہو رہا ہے. خاندان ناراض ہونے دو. ہم نہیں جانتے وفا کیا ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. برادری کیا چیز ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ پر خوش رکھتا ہے اس کی برادری اتنی بڑی ہے کہ ظالم جو کہتے ہیں نا کہ آپ میرے گناہوں کے مجلسوں میں نہیں آئیں گے، شادی بیاہ میں، ریکارڈنگ میں، نافرمانی میں، فوٹو کشی میں اور مووی جو بنتی ہے تو ہم لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، تم بے برادری کے ہو جاؤ گے. واللہ اختر کہتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ والوں کی برادری کتنی بڑی ہے. ان کی برادری کے ساتھ سب سے پہلے اللہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صحابہ کرام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور سارے عالم کے اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ. ان کی برادری کتنی پاکیزہ، کتنی قیمتی ہے. آپ بتاؤ، ایک شخص ہے جس کی برادری میں بادشاہ ہے، ایک شخص ہے 1000 بھنگی ہیں اس کے ساتھ. بتاؤ کس کی برادری تگڑی ہے؟ معمولی عبادت سے گناہ نہیں چھوٹتے جب تک اللہ کی قوی تجلی نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں اور کبیرہ بھی کر رہے ہیں. حج اور عمرہ کر کے آئے اور گناہ کبیرہ میں مکالہ کیا. تسبیح ہے تہجد کے ساتھ بھی گناہ کبیرہ نہیں چھوٹ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ عبادت کے انوار جتنے ہیں اس میں کوئی قوی تجلی ابھی نہیں آ رہی، قدم نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. قوی تجلی، ایسی قوی تجلی کی جس سے گناہ چھوٹ جائے. اس تجلی کو تلاش کرو کہ قوی تجلی ہو جس سے کہ آپ کے نفس کی طرف سے قط قط کی آواز آ جائے اور اس کے معاشیت کے ارادے ختم ہو جائیں. تقاضا تو رہے ہلکا پھلکا مگر ارادے معاشیت سے نجات مل جائے. ارادہ اور ہے، تقاضا اور ہے. تقاضا معاشیت ہلکا پھلکا رہنا یہ ضروری ہے، ورنہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ تقویٰ کا نام، تقویٰ کا چولہا کب گرم ہوتا ہے؟ تقاضائے معاشیت، یہ تقویٰ کے چولہے کی لکڑیاں ہیں. لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، کھائی نہیں جاتی. اللہ کے خوف کے چولہے میں تقاضائے معاشیت کو جلاتے رہو، تقویٰ کا حمام روشن رہے گا. تو میں آج تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی آزادی کی خوشی میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور خاص کر حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تمنا تھی، چھپا ہوا ہے. فرماتے ہیں
کہ جب میں رامپور ریاست سے گزرتا ہوں، جب میری ریل گزرتی ہے رامپور ریاست میں، تھوڑی سی کچھ اذان اسلام اور کچھ مسلمان وہاں تھے، ایسے نام کی تھی، کام کی تو نہیں تھی مگر نام کی تھی، فرمایا کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور فرمایا میرا دل چاہتا ہے مسلمانوں کی ایک الگ سلطنت قائم ہو، مخلوط نہ ہو، اس لیے کہ اگر مان لیجیے 9,000 کی بستی ہے، 6,000 کافر ہندو ہیں اور 3,000 مسلمان ان سے مل کر حکومت بنائیں گے تو اسمبلی میں جب ووٹنگ ہوگی ہمیشہ مسلمان ذلیل و مغلوب رہے گا، کیونکہ 6,000 کافروں کو ووٹ جائیں گے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اور کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ تھی، لہذا یہ جمہوریت جو یورپ سے ایک بڑی لعنت ملی ہے الیکشن کا، اس میں کبھی بھی حق آ نہیں سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہوگا۔ اب سمجھ لیجیے 1,000 شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں کسی بستی میں، اور 100 آدمی پکے نمازی اور بالکل ولی اللہ، الیکشن ہوگا تو کون جیتے گا؟ وہ کس کی حکومت قائم ہوگا؟ اس لیے حضرت نے جمہوریت کو باطل قرار دیا۔ تفسیر بیان قرآن سے فیضا اعظم کا فتوکل علی اللہ، مشورہ تو آپ کیجیے لیکن بعد میں فیصلہ آپ کا ہوگا، جمہوریت کا نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی آیت سے ثابت بات ہوئی کہ جمہوریت باطل ہے، الیکشن باطل ہے، جو صحیح لوگ ہوں ان کو سلطنت ملنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے حکیم محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ خدا ایک خطہ عطا کر دے جو بالکل خالص مسلم اسلام کی سلطنت ہو، اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں پڑ ہیں، گاندھی جو ہے کافر، اس کی دونوں آنکھ اندھی ہے، اگر کافروں کی حکومت ہو جائے، ان کا غلبہ ہو جائے الیکشن میں اور اکثریت میں ہے تو کافر گاندھی سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا، کیونکہ اس کی دونوں آنکھ نہیں ہے۔ برعکس اس کے مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق فاجر ہیں لیکن کلمہ ہونے سے ایک آنکھ ہے ان کے پاس، کہنے تو ہے ایک آنکھ والے تو ہیں، کم سے کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں۔ جا کر کے ذرا کہ کوئی شخص نہرو گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو قرآن پاک کو گالیاں مل جاتی۔ آج کتنے ہی فاسق حکمراں ہے مسلمان لیکن قرآن پاک کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ قرآن شریف کی شان کو صاف نہیں کر سکتا، لیکن بدعت چڑھواؤ جس سے بدعت گرو ملتا۔ کسی اللہ کے عاشق کی توہین مت کرو، بدعت گرو نہیں ملتا تو توہین حرام ہے، اس کے بدعت کو برا مت کرو، اپنے بدعت کی اس کے بدعت کی میچنگ ٹیم نہیں ہو رہی، اجزاء متناسبہ نہیں مل رہے ہیں، جن کی قسمت میں وہاں لکھا ہوگا وہاں جائے۔ اختر یہی دعا کرتا ہے کہ خدا جن کا آپ کے علم میں اختر سے فیض و خیر نہ ہو اور میری تربیت ان کے لیے مفید نہ ہو، آپ اپنی رحمت سے میرے پاس ان کو نہ آنے دیجیے اور ان کو وہاں بھیج دیجیے جہاں آپ کے علم میں ان کو خیر اور ولی اللہ ہونا ہو، اور مشرق مغرب شمال جنوب کی وہ روحیں جن کو اختر سے مناسبت ہو ان کو آپ شرقن دربن شمالن جنوبن میرے پاس ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ پھر یا جامع بھی پڑھتا ہے جوڑنے والے، یا جامع تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، مگر میں روحانی دوستوں کی ملاقات کے لیے پڑھتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجیے افریقہ سے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، یعنی بخاری شریف پڑھانے والے مفتی، بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے آزاد دارالعلوم کے محتمم جیسے لوگ، صدر جمعیت العلماء دربند مولانا پٹیل میرے ہی خلیفہ ہیں۔ کیا ان علماء کے دماغ میں کوئی خلل ہے یا اسکرو کی لوزنگ ہے؟ مناسبت ہے، جب مناسبت دل سے دل ملتا ہے تو وہی سب سے بڑا پیر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس کا جہاں حصہ آپ کے علم میں ہو وہاں اس کا جسہ بھیج دیجیے۔